خٹک صاحب ویلکم. ایک تو آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے, خبر آئی کہ آپ کی وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے کسی حکومتی شخصیت سے, کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے. ایک تو اتنی بڑی قانون سازی اپوزیشن کو آن بورڈ لیے بغیر, اپوزیشن کو تو چھوڑ دے, چلو وہ تو منہ نہیں لگاتی ہے لوگ, لیکن ان کے اپنے حکومتی اراکین, آپ ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے کس کس چیز کی منظوری دی ہے. اگر ان کو پتہ ہوا تھا بھائی تو میں آپ کا مجرم. اتنی بڑی قانون سازی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا پارٹی نے, ہم نے ہمارے اجلاس میں یہ ہوا کہ ہم نے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, پہلے ہم اپنے ڈائس کے اوپر کھڑے تھے. اس کے بعد جب اپوزیشن لیڈر چیئرمین صاحب آگے آئے اسپیکر چیمبر کے سامنے, تو ہم تمام اراکین وہاں پہ آئے, ہم وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے بلز کے خلاف. تو حکومتی اراکین جن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کا کام ادھر ہی شروع کر دے, تو وہ آئے وہاں پہ, وہ نعرے لگا رہے تھے, ہم بھی لگا رہے تھے. تو نعروں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو غیر پارلیمانی الفاظ وہاں پہ شروع کیے, تو اس کے بعد انہوں نے دکھے دیے. وہ اپوزیشن کا کام بھی کر رہے تھے, بل بھی پاس کر رہے تھے, اپوزیشن کا کام بھی کر رہے تھے. تو اس کے بعد دکم پیل ہوئی اور وہاں پہ بات پہنچ گئی تھی ہاتھا پائی تک. ہاتھا پائی تک پہنچی ہے, پر بچ بچا ہو گیا. وہ اسمبلی کا سٹاف جو تھا وہ بیچ میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو قانون انہوں نے پاس کیے ہیں تو اچھی بات ہے, 34 ججز ہوں گے, انصاف ہوگا جلدی. جی دیکھیں, ہمارا جو موقف ہے حوالے سے, میں آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم کبھی بھی جوڈیشری ریفارمز کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ٹائمنگ ہوتی ہے چیزوں کی. پہلے انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے یہ لے کے آئے, اور جو راستہ اختیار کیا گیا ممبران کو خرید کے, اور اس کے بعد ایک تو انہوں نے یہ ترمیم منظور کرا لی, اس کے اوپر بھی ہمیں ایشو ٹائمنگ کا تھا. جی دیکھیں, ہم کسی بھی شخصیت کے خلاف نہیں تھے کہ یحییٰ افریدی آئے, منصور علی شاہ, جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی فیصلے کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا اس کا بھی حال ہوگا. تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ جی آپ اتنی جلدی نہ کریں, ایک چیف جسٹس جو ہے وہ جا رہا ہے, دوسرے نے آنا ہے. تو انہوں نے منصور علی شاہ کے راستہ روکنے کے لیے جلد بازی میں قانون سازی کی. ابھی قانون سازی ہو تو گئی, چیف جسٹس نے لگ گیا, ابھی یہ کون طے کرے گا کہ کون سے کیس میں کون سے بینچ میں لگنا ہے, یا سپریم کورٹ میں لگے گا یا آئینی بینچ میں لگے گا. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا, کیونکہ انہوں نے 2 ایئرز کوئی بھی اس حوالے سے طے نہیں کیے کہ کون سا کیس کس طریقے سے وہاں پہ لگے گا. نمبر سیکنڈ, جو انہوں نے ججز کے حوالے سے آج کیا, ہمارا موقف تھا کہ جی آپ پہلے ہائی کورٹس میں ان کی تعداد کو بڑھائیں, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں 10 ججز کی کمی تھی. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں کمی ہوگی, اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں کمی ہوگی. لیکن جب ڈائریکٹلی آپ جا کے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ایک طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یس, کہ آپ لارجر بینچ کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ ججز کی تعداد پورے ہوں, اور ان کو ابھی سے یہ پتہ ہے کہ کون سے ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دینا ہے, کون سے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب, یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اوبیسلی اس میں وفاقی حکومت کا کردار ہے, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, اتنی جلدی کیا ہے؟ مطلب ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے تو ہائی کورٹ سے شروع کر لیں, لوور جوڈیشری سے شروع کر لیں, ساری توجہ آپ لوگوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے. اتر بہت لیٹ ہو چکا, پہلے یہ جلد بازی نہ کہیں آپ کی بڑی جلدی ہے, بہت لیٹ ہو چکا. ہونا اس وقت چاہیے تھا جب آپ نے دیکھا کہ 184(3) کا استعمال کر کے کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. یوں کان سے پکڑا, پاناما اکاما, پھر وہ تو اعتراف جرم ہو گیا ایک جسٹس صاحب کا, اعجاز صاحب کا, جنہوں نے کہا جی بالکل سچ ہے, ہمیں تو واٹس ایپ پہ ہدایات موصول ہوتی تھی اور من مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے. یہ تو ایک کلین چٹ پھر ملی میاں نواز شریف کو. پہلے تو کہتے تھے نا جی کوئی ڈیل ہوئی ہے, اور ڈیل ہوئی ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, وہ اس بینچ کا حصہ, وہ اس پروسیس کا حصہ. ایک جسٹس کہہ رہے جی کہ میں پہلے خاموش تھے, اب وہ بولے اور انہوں نے کھل کے کہا جناب ہمیں واٹس ایپ پہ ہدایات آتی تھی, منوان عمل کیا جاتا تھا, اور اسی کے تحت سارے معاملات ہوئے. اچھا ہوا کیا؟ مناپلی نہیں تھی کورٹس کے اندر. اپنا اصل کام چھوڑ کے ماضی کے جو ججز تھے, آپ ثاقب نثار صاحب کی مثال لیں, کیا کرتے تھے وہ؟ نکل کے باہر کبھی وہ لاہور کی سڑکوں پہ نظر آتے تھے, کبھی لنڈن میں ڈیم فنڈ ریزنگ میں نظر آتے تھے, کبھی وہ جناب کسی کے اسپتال پہ چھاپا مار رہے ہوتے تھے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں اس وقت یہ چیزیں آنی چاہیے تھی. یہ جو ترامیم ہے ججز کی تعداد بڑھانا, الزامات اور بہتان تو لگتے ہیں, پہلے کیا الزام تھا؟ اور یہ جو سروسز چیف کی بھی عہدے کی میعاد میں آپ بھی یہ بھی سمجھتے ہیں وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں رولا بنتا ہے, ہمیشہ بنتا ہے نا. آئین اور پارلیمان کا جو استحقاق ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. آرمی ایکٹ میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو صرف اسی چیز سے مشروط نہ کریں. پہلے تو آرمی چیف کی بات ہوتی تھی نا, اب سبھی اس زمرے میں آئیں گے. تو اس میں میرے حال میں کوئی کبات نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر عمر بڑھائی جاتی ہے.
آپ برطانیہ سے آئے ہیں, میں بھی وہاں سے آیا ہوں, ہر 2 سال بعد پینشنر کی وہ جو اس کو کم کرنے کے لیے عمر بڑھائی نہیں جاتی. تمام میرے خیال میں تو سرکاری ملازمین کی بھی عمر بڑھنی چاہیے جو باقی سرکاری. اور یہاں پہ تو ہماری تو ینگ آبادی نا, برطانیہ میں بوڑھے زیادہ ہیں, یہاں پہ تو آبادی ینگ ہے. بوجھ پڑتا ہے بھائی, پینشن ہزاروں لاکھوں کی مد میں فیسلٹی ساتھ, تو ان کو کام کرنے دینا ہے یار. اگر وہ کام کر کے تھوڑی دیر بعد ریٹائر ہو گئے تو مالی ہمیں خسارہ کم ہوگا ہمارا. ٹھیک. میں ذرا خٹک صاحب یہ تو دیکھیں بڑی معقول بات وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے دیں, ان کو زیادہ کام کرنے دیں, ملک کے لیے زیادہ کام کریں گے. اگین وہی بات, دیر ہو چکی ہے, عدالتی اصلاحات کی وقت کی ضرورت ہے, اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں. جی دیکھیں, اصل میں یہ چاہتے ہیں, انہوں نے بات کی پاناما کی, کیا پاناما میں صرف نواز شریف کا نام آیا تھا؟ کیا پاناما سپریم کورٹ آف پاکستان نے فاؤنڈ کیا تھا یا پاکستان کی کسی میڈیا کے جرنلسٹ نے اس کو بریک کیا تھا؟ وہ تو ایک انٹرنیشنل چوروں کا ٹولہ تھا. جو ڈاکومنٹیشن تھی یا جو نام تھے اس میں نواز شریف کا نام آ گیا. اس کے بعد بہت سے ممالک میں بہت سے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا اس میں نام آنے کے بعد, چونکہ یہاں پہ تو اخلاقی اقدار ہے نہیں. اور پھر نواز شریف جیسا بندہ وہ تو کبھی یہ چیز نہ کرے. جی دیکھیں, پاناما میں اصل سزا بالکل یہ کہہ رہے کہ اقامے کے اوپر ہوئی. اصل جو سزا ہونی چاہیے تھی کہ آپ لوگوں نے پیسہ چوری کیا پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا, اس کا جب سپریم کورٹ نے جب آپ کی جیبوں کی تلاشی شروع کی, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کوئی چاچا کے بیٹی کے اوپر ڈال رہا تھا, کوئی بیٹی کے اوپر ڈال رہا تھا, کوئی دادے کے اوپر ڈال رہا تھا کہ, اور پھر جب حسن اور حسین نواز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلایا, انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہمارے اوپر تو قانون لاگو نہیں ہوتا. نمبر سیکنڈ, ان کو کون سوٹ کرتا ہے؟ ان کو جسٹس قیوم جیسے لوگ چاہیے جو فون کال کے اوپر نواز شریف اور شہباز شریف سے ڈکٹیشن لیں فیصلوں کے لیے کہ جی کون سا فیصلہ کس طریقے سے لینا ہے. جی دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار یا جتنے بھی چیف جسٹس ہیں, کیا یہ تحریک انصاف نے لگائے تھے؟ کیا ہمارے پوائنٹ تھے؟ کیا ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ایسا فیصلہ کریں؟ جی دیکھیں, جوڈیشری کا ایک اپنا ہی طریقہ کار تھا, اسی طریقہ کار کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں وہ اپائنٹ ہوتے رہے. رہی بات قانون سازی کی, جی دیکھیں, جب آپ اتنی امپورٹنٹ قانون سازی کو اتنی جلدی لے کے آئیں گے, آپ کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے تو اس کے اوپر تو کنٹروورسی پر بن جاتی. آپ لوگ بات نہیں سنتے نا, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف نعرے لگانے ہیں آپ لوگوں نے. کیا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے بات نہیں کی؟ کیا ہم نہیں بیٹھے؟ کیا مولانا فضل الرحمان جو میڈیشن کا رول پلے کر رہا تھا, کیا ہم نہیں بیٹھے؟ کیا ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز نہیں دی؟ بالکل دی, لیکن یہ ماننے کے لیے کدھر تیار تھے. جی دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی ہمارا ایشو ٹائمنگ کا تھا. اگر یہ 25 تاریخ کے بعد کرتے, ہمارے ساتھ بیٹھتے, جی دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی 7 سے 8 ماہ لگے تھے. یہ آئینی ترمیم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. نمبر 3, جو ابھی انہوں نے سروس سٹرکچر جو چینج کیا, جی دیکھیں ہم نے بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, اس میں کوئی میں ساری جماعتوں نے لائن میں لگ کے ایسے ووٹ ڈالے تھے, سب نے مل کے کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس کے اوپر. تمام کی تمام جماعتیں, جی آپ ہنسے نا, آپ کی پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا اس میں. ان کی پارٹی نے بھی, سب نے پورے ایوان نے متفقہ طور. آپ کو پتا ہے ہمیں کب پتا چلا کہ آج یہ چیز بھی لے کے آ رہے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے تھے پارٹی کے اجلاس میں, میڈیا کے اوپر ٹکٹ چلنا شروع ہو گئے, ہم نے دیکھا تو یہ چیز بھی لا رہے ہیں. یہ پہلے کوئی ذکر نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ اس سے پہلے ہم ججز کے حوالے سے پارٹی کے اجلاس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری لائن کیا ہوگی. ہم نے, چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بہت بڑی وکیل ہیں, عمیر نیازی ہیں, اسی طرح ہمارے شفقت عوان ہیں, اور بھی ہمارے ساتھ وکلاء ہیں پارٹی میں جو ایم این ایز ہے, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کے اوپر کہ یہ خبر چلی. پھر ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کیونکہ اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے. جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو اس میں سو موٹو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا, تو اس میں انہوں نے جو TUR سے وہ بنائے تھے. تو اتنے امپورٹنٹ قانون سازی کرنے کے لیے کیا جلدی تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب, اتنی امپورٹنٹ قانون سازی تھی, ان کو بتا دیتے, ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مل کے ووٹ دے دیتے. یاد نہیں جنرل باجوہ کے معاملے پہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے ووٹ ڈال دیا تھا, تو اس دفعہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جاتے. خٹک صاحب نے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر کیا جی. ایک تو وہ پاناما والا, وہ تو ساری دنیا نے دیکھا واقعی اقامہ پہ ہوا. کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا جی دنیا نے ریزائن کیا. نواز شریف کا اکیلا نام تو نہیں تھا اس میں, پاکستان کے اندر جتنے اور نام تھے سینکڑوں کے حساب سے, کسی ایک بندے کو پوچھا تک نہیں گیا, صرف ایک نواز شریف پہ تلوار تھی. منسٹر تھا اس لیے. ہاں چلیں, وہ اس میں بڑے اور لوگ بھی ہیں سر, بڑے بڑے لوگ. تو وہ یہ ہوا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی, حوالہ دیتے ہیں یہاں کی کورٹس کا. وہ تو سامنے ہر روز ایک سکینڈل آتے ہیں, اور یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے, یہ تو رب کی طرف سے ایک کرم ہے میاں نواز شریف پہ کہ آپ ہر بندہ وہ بے نقاب ہوا جو اس JIT کا حصہ تھا, وہ جو نگران جج تھا, وہ جو ڈیم بابا تھا, سب چلے گئے. اب یہ چیز جب برطانیہ میں جاتی ہے, نہیں گئی برطانیہ میں,
قوم کے 65 ملین پاؤنڈ عمران خان نے ضائع نہیں کیے وہاں پہ. کاوے موسوی اور براڈ شیٹ کا کیا ہوا وہاں پہ؟ وہ تو بھائی دیکھیں نا, آپ دیکھیں اس کو, پھر جا کے شہزاد اکبر ملتے نہیں رہے وہاں پہ, پھر ملک ریاض کے ساتھ بریف کیس والی فوٹیج بھی آپ کے سامنے تھی. کاوے موسوی نے کیا, ہم تو نہیں کہتے, گورا تھا نا وہ, تو کسی نے خریدا نہیں اس کو, وہ آیا اس نے برملا اظہار کیا وہاں پہ, جی مجھے جو موجودہ گورنمنٹ تھی اس نے شریف خاندان کے پیچھے لگایا, اتنے پیسے مجھے دیے گئے, اور اس کے بعد جب ہم نے تحقیقات کی تو ہم 1% کرپشن کا ثابت نہیں کر سکے. پھر آپ نے دیکھا شہباز شریف کا نام آیا, 100 ملکی تحقیقات کے بعد, ان کے اکاؤنٹس فریز کرنے کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی ان کو کلین چٹ دیتی. پر اس میں کاظمی صاحب اگر شریف خاندان خود ہی منی ٹریل دے دے, اور شریف خاندان کے اتنے اثاثے ملک سے, نہیں الزام یہ ہے نا کہ وہ جو فلیٹس ہیں آج تک ان کی منی ٹریل نہیں ہے. سٹوری ہے نا, آپ اس پہ بولیں گے, وہ آپ نے وہ سٹوری دی تھی, بی بی سی میں دی تھی, اور ہم نے خط لکھے تھے باقاعدہ بی بی سی کے ساتھ کہ یار ہمیں بتا دو کس طرح خریدیں. اعتراض یہ ہے وہاں پہ کہ یار وہ کہتے ہیں جی اربوں پتی بیٹا بن گیا میرا حسن نواز, تو مجھے نہیں پتا. یار سینٹرل لنڈن کے اندر آپ ایک آفس کھول کے بیٹھ ہیں, آپ کے پاس ٹکا آمدنی نہ ہو, وہاں پہ آپ کا ایک دفتر ہونا چاہیے سینٹرل کے اندر, میفر کے اندر, پارک لین کے اوپر, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا. مجھے اور خٹک صاحب کو ہم بھی مل کے کرتے ہیں, مل کے کرتے ہیں, اور میں دنوں میں آپ کو ترقی کر کے بتاؤں گا. اب ہوا کیا, اچھا اب ہوا کیا, حلال سے, اچھا وہاں پہ ہوا کیا, میں ذاتی طور پر, یہ حسن نواز کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ہم بھی وہاں پہ 15-20 سال صحافت کرتے رہے ہیں. ہوا یہ کہ 100 سے زیادہ گھر ہیں وہ حسن نواز نے وہاں پہ لوگوں کے بیچے ہیں, اس پہ کمیشن کتنا ہوتا ہے, 2%, اور وہاں پہ پارک لین کے اوپر فلیٹس کی قیمت بالکل میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں, پر یہ چیزیں پیسہ کمایا انہوں نے یار. وہ فلیٹس تو 90 کی دہائی میں خریدے گئے تھے نا, اس وقت تو یہ آپ کا دعویٰ ہے نا, آپ کا نہیں, یہ ڈاکومنٹس ہیں, وہ جو فلیٹس خریدے گئے وہ 90 کی دہائی میں, اور میاں صاحب مانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں خریدے گئے, مختلف بیانات آئے نا اس پہ سرکاری ڈاکومنٹس تو 90 کی دہائی. وقت کی کمی ہے, وہ جو پیسے نہیں اتر, وہ جو پیسے ہوئے جس کو قطری خط کو بدنام زمانہ خط کہا گیا, وہ بندہ تو تیار تھا. ڈھیل مٹ کس کی طرف سے کی گئی اس کا بیان دینے میں, ڈھیل حکومت نے کی. یہ بحث ہم جاری, خٹک صاحب میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, پلیز بریفلی. جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف جعلی کیسز بنائے. یہ مقصود چپڑاسی کون تھا؟ یہ ٹی ٹی سکینڈل پاکستان کے پیسے ڈالرز میں لے کے جانے والا کون تھا؟ این سی ہے. یہ مقصود چپڑاسی کو بتا دیں. نہیں وہ این سی ہے, یہی میں نے آپ کو بتایا. خٹک صاحب آپ نے یہ جو حوالہ دیا نا, جی دیکھیں مقصود چپڑاسی ان کے سارے ذاتی نوکروں کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے, ان بیچاروں کو پتہ نہیں پکوڑے بیچنے والا, جو پاپڑ بیچنے والا, ان کے کروڑوں روپے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ خٹک صاحب جو جے آئی ٹیز بنی تھی, زرداری صاحب کا بھی نام تھا, تمام اداروں نے رپورٹس دی تھی, لیکن پھر وہی زرداری صاحب آپ کے صدر بن گئے, اومنی گروپ والوں کو سول ایوارڈ بھی مل گئے. یہی تو ہماری لڑائی ہے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے.